کہ تم یہ چاہتے ہو کہ جو شخص اس طرح سے دل کی کشش سے خدا کا احساس لیے ہوئے لپک کر دوڑ کر میرے پاس آئے، تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس سے بے اعتنائی برتوں، بے توجہی برتوں اس سے؟ کلا، کیا بات ہے، اس کلا نے تو ساری بات واضح کر۔ تم یہ چاہتے ہو مجھ سے کہ میں یہ کروں، کلا، میں ہرگز یہ نہیں کر سکتا۔ عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں یہ کلا کہاں ہے۔ کلا، قطعاً یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے جو تم مجھ سے چاہتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کیوں نہیں ہو سکتا ایسا؟ انہا تذکرۃ، قرآن تو تمام نوع انسانی کے لیے کھلا ہوا ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں یہ تفریق کہ یہ مالدار ہے، یہ سردار ہے، یہ سرغنہ ہے، یہ غریب ہے، یہ اندر ہے، اس میں یہ تفریق کہ یہ تو سورج ہے، جو بھی آنکھیں کھولے گا اس کو یہ روشنی دے دے گا، اس میں غریب اور مالدار کی تفریق ہی نہیں ہے۔ انہا تذکرۃ فمن شاء ذکرہ، جو بھی چاہتا ہے اس سے نصیحت حاصل کرنا وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں معیار یہ ہے کہ نصیحت کون حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جو کرنا چاہتا ہے اس پر دروازے بند نہیں کیے جا سکتے، جو نہیں چاہتا اس کو زبردستی اس کو اس طرف نہیں لایا جا سکتا۔ انہا تذکرۃ فمن شاء ذکرہ۔ ان آیات سے آپ سوچ لیجئے کہ قرآن کا کتنا بنیادی اصول ہمارے سامنے ہے۔ انہا تذکرہ کھلا ہوا ضابطۂ حیات ہے پوری انسانیت کے لیے۔ انسان اور انسان میں فرق نہیں ہے۔ پھر یہ تفریق جو تم چاہتے ہو کہ جو مالدار ہیں، سرغنے ہیں، سردار ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، انہیں میں اپنے قریب رکھوں، ان کی طرف توجہ دوں، انہی کا میں خیال کروں، وہ مستغنی کیوں نہ اپنے آپ کو سمجھیں، وہ آئیں ایسا ہی کیوں نہ ہو کہ میں بلاؤں وہ دوڑ چلے جائیں، میں ان کے پیچھے رہوں۔ اور یہ جو غریب لوگ جن کو تم کہتے ہو، بلکہ یہ غیر عرب جن کو سمجھ کے بھی تم ان کو ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، ان کی غربت اور افلاس تمہارے لیے وجہ نفرت ہے، یہ لوگ، یہ جو چیز قرآن نے یہ کہا ہے ما یدریک لعلہ یزکا، تو کیا اس کو کہہ رہے ہیں، تو کیا سمجھتا ہے ان کی قدر و قیمت؟ بڑی چیز یہ ہے، تو کیا جانے کہ یہ جنہیں تم خاک میں ملے ہوئے موتی ہیں، یہ موتیوں کو تو کیا جانتا ہے؟ عزیزان من، قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یعنی رفقائے جماعت والذین معہ، ان کے متعلق جس قدر شاندار الفاظ میں ستائش اور تہنیت اور تبریک کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اس سے نظر آتا ہے کہ ان کا مقام کتنا بڑا تھا۔ اس سے کہا جا رہا ہے، اس نمائندے سے، کہ ان کے متعلق تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قابل نفرت ہے۔ کیا بات، کیا یاد آ گئی بات کہ خاک سارا نے جہاں بحکارت منگر، تو چیدانی کے دری گرد سوارے باشو۔ یہ خاکسار گرد آلود ان کو حقارت سے جانتے، کیا پتا تمہیں کہ اس غبار کے اندر کتنے بڑے شاہ سوار لکھتے ہوئے چلے آ رہے ہوں۔ بات آ گئی ان کے متعلق کہ ان کا مقام کیا تھا۔ اقبال نے وہ تو اس کا انداز ہی اپنا ایسا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تشریح تو ایک طرف مجھے تو وجد آ جاتا جب وہ میں سمجھتا ہوں۔ عمر ہا در کعبہ و بت خانہ بھی نالد حیات، ایک عمر زندگی، بات اونچا سا شعر ہے، وہ آپ سنائیے گا حقائق کے اعتبار سے۔ زندگی ایک عمر تک، ایک زمانے تک، ایک عرصے تک کعبے اور بت خانے میں روتی پھرتی ہے، تاز بزم عشق یک دانائے راز آئے دروں۔
اس کے بعد کہیں جا کے بزم عشق سے ایک دانہ راز آتا ہے. انسان آسانی سے نہیں بن جاتا. یہ متاع گراں بہا مفت میں نہیں مل جاتی. کہا تو میر نے بھی ہے اس کو اپنے الفاظ میں، لیکن وہ بات نہیں بنی. کیا کہتا ہے وہ یہ ہے: مت سہل انہیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے. یہ انسان جو نکلے تھے، کیا عرض کروں عزیزان من، صحیح تاریخ سامنے نہیں آئی. اس کائنات میں اتنا انقلاب عظیم کسی اور قوم اور زمانے میں نہیں آیا جو ان خاکساروں نے برپا کیا تھا، جنہیں یہ لوگ اس نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. یہی غریب مزدور غلام، یہی کوئی حبش کا، کوئی فارس کا، کوئی روم کا مزدور، یہی جو تھے. تاز بزم عشق یک دانہ راز آتا ہے. یہ تو اتنے دانہ راز ہے. قرآن نے اس مقام پہ یہ جو کہا ہے کہ تجھے کیا خبر، بڑا انداز ہے رسول اللہ سے کہا. اسے کہو کہ تو مال و دولت اور اپنے نسلی تفاخر کے اوپر گھمنڈ میں نشے میں بدمست ہے. تجھے کیا پتا انسان کیا ہوتا ہے، تو ان کی قدر کیا جانے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی طرف سے توجہ ہٹا کے تم لوگوں کی طرف توجہ دوں، میں اس لیے کہ تم مال و دولت رکھتے ہو. تفاخر کیا ہے، آگے آتی ہے بات، کاٹ کے رکھتی ہے یہ نسلی اور نسبی تفاخر کو جو قرآن کہتا ہے. آگے آتی ہے بات، قرآن کے متعلق یہاں بات آئی کہ یہ تو قیامت تک کے لیے تذکرہ ہے، ہر انسان کے لیے تذکرہ ہے، جس کا جی چاہے. فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس کو. اور یہ لوگ ہیں من استغنا، جو چاہتے ہی نہیں ہیں. تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں ان کے پیچھے پھروں. عزیزان من، اتنی ہی آیات کے اوپر غور کر کے دیکھیے بات سمجھ میں آئی یا نہیں. ہے نا قرآن کی منشا کہ کلی تعلیم کے مطابق، ہے نا مشیت خداوندی کے مطابق، ہے نا منصب اور عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، ہے نا صحابہ کبار کے منصب کے مطابق. کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی اعتراض، کوئی ابہام، کوئی الجھن رہ ہی نہیں سکتی. اور پھر کسی روایت کی ضرورت نہیں، نام معلوم کرنے کی حاجت نہیں. آیات جو مقصد ہے بیان قرآن کا، وہ منہ کھلے الفاظ میں، بلند الفاظ میں وہ بیان کر رہی ہے کہ یہ مقصد ہے. فمن شاء ذکرہ، یہ ہے بات. قرآن کا ذکر آ گیا. قرآن کا انداز عجیب بات ہے. ضمناً بھی ایک بات آتی ہے تو جو چیزیں کسی طرح سے، اور میں کہوں گا کسی زمانے میں شکوک پیدا کرنے والی بھی ہوں، ساتھ کے ساتھ ان کو بھی صاف کرتا چلا جاتا ہے. قرآن کریم کے متعلق جو اور شکوک جہاں پیدا کیے گئے سازشوں سے، ایک یہ بھی تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع نہیں ہوا تھا. رسالت مآب کا فریضہ حیات قرآن دینا. خدا نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کرنا و محفوظ کرنا، جمع کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا فریضہ یہ تھا قرآن کو محفوظ کرنا. قرآن کریم میں یہ ہے کہ کاتب تھے جو لکھتے تھے اس کو. پھر قرآن کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضور کے زمانے میں وہاں مسجد نبوی کے اندر وہ جو امام جس سے کہا جاتا تھا، وہ صحیفہ، ماسٹر کاپی جسے کہتے ہیں، وہ موجود. قرآن میں یہ ہے کہ یہ عام پتوں پہ اور کاغذ پہ نہیں لکھا جاتا تھا کہ وہ کمزور سے ہوتے ہیں، ہرن کی کھالوں پہ لکھا جاتا ہے. اس زمانے میں یہ پارچمنٹ جو تھا، سب سے مضبوط لکھنے کا جو ذریعہ ہوتا تھا، کاغذ تو اس کو نہیں کہیں گے، کرتاس کہیں گے، وہ ہرن کی کھال ہوتی تھی. قرآن نے یہ کہا ہے رکن منشور، اس پہ لکھا جاتا تھا. اتنے کاتب لکھنے والے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لکھے ہوئے کو صحابہ کو بلا کے پھر پڑھا کر، ان کو خود پڑھ کر اس کی تائید کر کے، تصدیق کر کے، پھر اس امام میں رکھتے تھے. وہ جو ماسٹر پیس تھا وہاں سے یہ نقل کرتے تھے.
سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں یہ کاپیاں نقل ہوتی تھی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں بھی موجود ہیں ہمارے یہاں تاریخ میں کہ حضور نے کہا تھا کہ دوسرے ملکوں میں جایا کرو تو قرآن کا نسخہ اپنے ساتھ نہ لے جایا کرو، ممکن ہے دشمن اس کی بے حرمتی کرے یا ضائع کر دیں. تو گویا نسخے قرآن کے موجود تھے حضور کی زندگی کے اندر، یہ سارا کچھ تھا. خود یہ چیز کہ خدا نے اس کے جمع کرنے کا اور اس کو محفوظ رکھنے کا ذمہ لیا تھا، یہی یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ ایک تحریر میں آئی ہوئی مدون شدہ کتاب، مرتب شدہ کتاب. اور کتاب تو عربی زبان میں کہتے ہی اس کو تھے کہ جو اوراق جمع کر کے اور اس میں وہ پھر لوہے کا چھلا ڈالتے تھے. یہ اس قسم کی جلد سازی غالباً اس زمانے میں نہیں ہوتی، وہ اب بھی یہ ہوتا ہے. یہ بڑے بڑے آپ کے یہاں یہ فرموں کے اندر وہ ہوتے ہیں پیسے، اس میں لوہے کا چھلا ہوتا ہے، وہ لوہے کا چھلا ڈالتے تھے. تو یہ اوراق پریشاں کٹھے کر کے چھلا جب ڈالتے تھے تو اس کو کتاب کہتے تھے. وہ قرآن کا پہلا لفظ ہے ذالک الکتاب، اور پھر اس کے خلاف شکوک پیدا کرنے. یہ ورق تھا جی، جمع ہی نہیں ہوا تھا حضور کے زمانے میں، ہڈیوں پہ تھا، کھجور کے پتوں پہ تھا. اور پھر معاذ اللہ وہ جو آیتیں کہہ رہے ہیں، رجم کی 2 آیتیں کھجور پہ پتوں پہ دکھی ہوئی تھیں، اور حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ میری بکری کھا گئی، اور پھر کہیں ملی نہیں. یعنی وہیں سے ایک ہی جگہ تھی وہاں کھجور کے پتوں پہ، اور کھجور کا پتا اس طرح رکھا ہوا تھا کہ بکری آئے اور کھا جائے. اور جب وہ کھا گئی تو بکری کو قصاب لے گیا تو معاملہ ختم ہو گیا. یعنی وہ 2 آیتیں اس کے بعد ملی نہیں ہیں. اتنی بڑی سازش قرآن کے خلاف ہوئی ہے عزیزان من. یہ سب آپ کے ہاں کی روایات کی کتابوں میں اور تفسیروں کے اندر کہ یہ قرآن کی یہ کیفیت، یہ یہود و نصارہ اور منافقین یہ شکوک ڈال دیجیے کہ صاحب یہ تو ہے ہی نہیں قرآن. اور پھر جناب آگے جو اس کی تاریخ تدوین اور جمع کی ہے، پہلے چیز کہ کوئی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں یہ جمع ہوا تھا، حضرت عمر کے زمانے میں، اور حضرت عثمان کے متعلق تو جامع القرآن، یعنی وہ قافیہ عثمان کا ملانے کے لیے جامع القرآن نام تھا. یعنی پہلے جو قرآن جمع ہی نہیں ہوا تھا انہوں نے جمع کیا. اور پھر یہ بھی آپ کے ہاں کتاب المصاحف ہے، میں نے آپ سے ذکر کیا کرتا ہوں، یہ بھی روایات میں ہے کہ جو خود حضرت عثمان نے جمع کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں بھی غلطیاں رہ گئی تھی. ان سے کہا کہ غلطیاں رہ گئی تو انہوں نے کہا کہ پڑھنے والے خود درست کر لیں گے. یہ خدا کی کتاب کے ساتھ ہو رہا ہے. قرآن کہتا ہے فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ. اللہ اکبر. صحیفے کے اندر ہے یہ قرآن، خود صحفن لکھا ہوا ہے. صحیفہ تو کہتے ہی مدون کتاب، صحیفے کے اندر ہے، مکرم ہے، مرفوع ہے، مطہر ہے. اللہ اکبر. قرآن کی عظمت، وہ بہت رفتوں والا ہے، بہت کرامت والا ہے، بابرکت، باعزت. یہ کیفیت بے ایدی سفرۃ کرام بررۃ، یہ ان لوگوں کے ہاتھوں سے لکھا جاتا ہے، لکھا گیا ہے. یہ بڑے معزز ہیں، سفرت ہیں، بے داغ جن کے کردار ہیں، سیرتیں ہیں. سفرت سفیدی کو کہتے ہیں. کرامن بررتن، عربی زبان میں کرم کا لفظ جو ہے ہر قسم کی عزت اور تقدیر اور بلندی اور رفعت کے لیے استعمال ہوتا ہے. کرامن. پھر بررتن، ہر قسم کے اثرات سے آزاد. یہ تھے جن کے ہاتھوں سے قرآن کہتا ہے، یہ خدا کہتا ہے کہ یہ قرآن لکھا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی یہ مدون ہوتا تھا، لکھا جاتا تھا. لکھنے والوں کی قرآن خدا نے یہ صفات بتائی ہیں، ایسے لکھنے والے موجود تھے. خدا خود کہتا میرا ذمہ تھا اس کو جمع کرانا، لکھانا اور اس کو پھر محفوظ رکھنا. یہ قرآن کے متعلق آیا. 12 سورہ عبس کی آیت 16 تک عزیزان من ہم آ گئے. 17 سے ہم آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.